أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. خلافت کیا ہے؟ ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت، علم و حکمت کا گلستان ہے. عزیز احباب جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ آج ہمیں اپنا چھٹا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے. الحمدللہ علی ذالک. اس موقع پر مجھے خلافت ایک نعمت عظمیٰ یعنی خلافت خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور عظیم الشان برکت ہے کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. خاک صاحب نے اس مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: خلیفہ وقت کا مقام، خلافت کی برکات اور خلافت اور ہماری ذمہ داریاں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو. اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے. تو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے. یعنی جو برکات خلافت ہیں در حقیقت وہ برکات رسالت ہیں. خلیفہ وقت سے جو برکات ملتی ہیں وہ وہی برکات ہیں جو رسولوں اور انبیاء کے ذریعے سے ملتی ہیں. یہ ہے مقام اور منصب خلافت. مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ فرماتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ ہے. وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. مبارک وہ حقیقت جان لی جس نے خلافت کی، مبارک وہ قیادت مان لی جس نے خلافت کی، مبارک وہ جو پیوستہ خلافت کے شجر سے ہے کہ وہ محفوظ ہر خوف و خطر ہر فتنہ گر سے ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد. جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا. جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل نہیں لا سکتی جو درخت سے جدا ہو. اس طرح وہی شخص سلسلے کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا یعنی بکری کا بچہ. بس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری نصیحت ہے اور میرا پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں. اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں پنہا ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے ہی عقل مند اور مدبر ہو، اپنی تدابیر
اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اگر تم خدا تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کا ذریعہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، اور تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے یعنی خلیفہ کے ماتحت ہو۔ خلافت سے عقیدت میں کمی ہرگز نہ آنے دو۔ اگر چاہتی ہو جائیں اس راہ میں تو اس کو جانے دو۔ کوئی چونو چراں حکم خلیفہ میں نہیں جائز، یہی نکتہ کرے گا دین و دنیا میں تمہیں فائز۔ کرو قربان ہر ایک پیار کو تم اس پیارے پر، نچھاور کر دو ہر ایک چیز کو ادنا اشارے پر۔ خلافت کے ذریعے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، خلیفہ وقت جماعت کو متحد رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز وحدت قومی کے تعلق میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے احمدیوں پر کہ نہ صرف ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی توفیق ملی، بلکہ اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بھی اس نے عطا فرمائی، جس میں ایک نظام قائم ہے، ایک نظام خلافت قائم ہے، ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ کڑا تو ٹوٹنے والا نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ہاتھ ذرا ڈھیلے کیے تو آپ کے ٹوٹنے کے امکان پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے۔ اس لیے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نظام خلافت سے ہمیشہ چمٹے رہو، کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کی بقا نہیں۔ بس اب اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو خلافت احمدیہ سے کامل وفا و وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ خلافت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت زمین پر خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اسے یہ برکت دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرے اور جو خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اس کی رہنمائی کرے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں، انبیاء اور خلفاء اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول میں ممد ہوتے ہیں۔ جیسے کمزور آدمی پہاڑ کی چڑھائی پر نہیں چڑھ سکتا تو سونٹے یا سٹک کا سہارا لے کر چڑھتا ہے، اسی طرح انبیاء اور خلفاء لوگوں کے لیے سہارے ہیں۔ وہ دیواریں نہیں جنہوں نے قرب الہی کے راستوں کو روک رکھا ہے، بلکہ وہ سونٹے اور سہارے ہیں جن کی مدد سے کمزور آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ خلافت کی برکات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ان میں دین کو مضبوط کرنا اور مومنوں کے خوف کو دور کرنا بھی ہے۔ گویا خلافت کی ساری عمارت ہی برکات سے معمور ہے اور اس عمارت کی بنیادیں بھی برکات سے ہی بھری گئی ہیں۔ چنانچہ دین کی مضبوطی کے ہر قدم پر، خوف کے ہر لمحہ میں خدا تعالیٰ خلافت کی برکت سے اپنے بندوں کی خاص تائید و نصرت فرماتا ہے اور ہر قدم پر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ خلفائے راشدین کے ادوار اور خلفائے احمدیت کا ہر دور ہی خدائی تائیدات اور تمکنت دین کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی آواز خلافت کے ذریعہ دنیا کے 214 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ پھر خلافت کے لیے بیت المال کا نظام مضبوط ہوتا ہے اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وسائل کی دستیابی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلافت کی برکات سے جماعت احمدیہ کو مالی فروانی دیتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جماعت کا بجٹ سینکڑوں سے ہزاروں میں، ہزاروں سے لاکھوں میں اور لاکھوں سے کروڑوں میں اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اربوں میں جا چکا ہے۔ اور جب بھی کسی دینی ضرورت کے لیے مال کی تحریک کی جاتی ہے تو لاکھوں فدائیان خلافت دل کھول کر قربانی کرتے ہیں اور ہمیشہ ضرورت سے زیادہ وسائل جمع ہو جاتے ہیں۔ خلافت کی ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اس کی طفیل یعنی اس کے ذریعے مومنوں کو مضبوط چٹانوں جیسا غیر متزلزل ایمان بخشا جاتا ہے۔ وہ کسی قسم کی لالچ میں نہیں آتے، وہ کسی کے ورغلائے نہیں پھسلتے۔ اس لیے ہمیشہ خلافت کے ساتھ اور نظام جماعت جو کہ خلیفہ کے وجود کا حصہ ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تاکہ ایمان میں مضبوطی پیدا ہو۔
اور اگر خدا نخواستہ کسی شرارت کرنے والے کی باتوں کا آپ پر اثر ہو رہا ہے تو پھر اپنے ایمانوں کی فکر کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ کا خلافت اور نظام کے ساتھ تعلق کمزور تو نہیں پڑ گیا۔ خدا کی عنایت حقیقت خلافت ہے، دنیا میں دین کی حرارت خلافت، یہی زندگی کا حسین استعارہ، ملی ہم کو ایسی فضیلت خلافت، اور روشن دلوں میں جو نور الہی بنے گی وہاں پر قیادت خلافت، نبوت کی برکت، دعاؤں کی دولت، ہر ایک مشکل میں نصرت خلافت، خدا کی ہے مومن پہ یہ خاص رحمت ہے جس کی حفاظت میں الفت خلافت، یہی ہے ہمارے لیے اصل دولت ہے دل کی یہ سچی محبت خلافت، نبوت کی میراث ایمان کا تحفہ ہے اس کی دلیل و علامت خلافت۔ ہر انسان چاہتا ہے حضرات، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ہر میدان میں کامیابی ملے، اسے فتح نصیب ہو۔ ایسی خواہش رکھنے والے ہر انسان کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ وہ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو خلافت کے ساتھ وابستہ کر لے، جس کے نتیجے میں اس کی کامیابی اور فتح یقینی ہوگی۔ خلافت کے ساتھ یہ وابستگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے، بس کامیابی اسے ملتی ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح خلافت کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے، کامیابی اسے ملتی ہے جو اپنا سب کچھ خلافت پر نثار کر دیتا ہے، کامیابی اسے ملتی ہے جو خلیفہ وقت کی دعائیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے انتخاب کی حد تک ہوتی ہے۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، پھر خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی بھرپور توجہ دینا ہے، ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا ہے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے افراد جماعت میں یہ روح پیدا کرنا ہے، ان کو توجہ دلانا ہے کہ دین بہرحال دنیا سے مقدم رہنا چاہیے اور اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ یہ ایک روح پھونکنا بھی خلافت کا کام ہے، توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش یہ بھی خلافت کا کام ہے۔ فرمایا کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے، یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے، ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشمے تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ خلافت ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کی عظمت ہم پر بہت بڑی بھاری ذمہ داریاں بھی ڈالتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم خلافت کے قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے کبھی بھی اور ذرا بھر بھی گریز نہ کریں۔ لیکن یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم میں سے ہر ایک کے دل میں خلافت کا پیار اور اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے اور ہم اس کے ایک معمولی سے اشارے پر اپنے تن من دھن کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہی میری گزارشات کا تیسرا حصہ ہے کہ خلافت کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کیا صرف زبان سے اقرار کر لینے کہ میں خلیفہ وقت سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں، اس اقرار سے کیا محبت خلافت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کہ ہمارے عمل ہمارے قول کی صداقت کی گواہی نہ دیں تب تک ہم حقیقی طور پر خلافت احمدیہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے میں ہماری سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خلیفہ وقت کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کریں اور آپ کے ہر حکم کی پیروی کریں، کیونکہ بشری تقاضوں کے تحت خلیفہ وقت ہر جگہ خود نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے آپ کا قائم کردہ نظام آپ کی اطاعت میں آپ کے دستے بازو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے خلیفہ وقت کی اطاعت تبھی اطاعت کی جا سکتی ہے جب آپ کے قائم کردہ نظام کی بھی اطاعت کی جائے۔ نظام جماعت کی اطاعت دراصل خلیفہ وقت کی اطاعت ہوتی ہے۔ نظام جماعت نظام خلافت کے گرد گھومتا ہے۔ جو خلیفہ وقت سے اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت پر تو ہماری جان بھی قربان، اس کے مقابل پر ہم بھلا ان نمائندوں کو کس طرح خاطر میں لا سکتے ہیں جو ہماری نظر میں اس کے اہل نہیں ہیں؟
تو انکار کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا اور اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنا، یہ وہ ابلیسیت اور شیطانیت ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ امیر کی اور نظام جماعت کی اطاعت کے بارے میں حکم ہے۔ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم خلیفہ کی اطاعت سے باہر نہیں ہیں، مکمل طور پر اطاعت میں ہیں، ہر حکم ماننے کو تیار ہیں، لیکن فلاں عہدیدار یا فلاں امیر میں فلاں نقص ہے، اس کی ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو خلیفہ وقت کی اطاعت اسی صورت میں ہے جب نظام کے ہر عہدیدار کی اطاعت ہے، اور تبھی اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب بیعت کر لی تو پھر جو کچھ بھی احکام ہوں گے تو ہم کامل اطاعت کریں گے، یہ نہیں کہ جب ہماری مرضی کے فیصلے ہو رہے ہوں تو ہم مانیں گے۔ ہمارے جیسا اطاعت گزار کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا جس سے ہم پر تنگی وارد ہوئی تو اطاعت سے باہر نکل جائیں، نظام جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیں، نہیں بلکہ جو بھی صورت ہو، فرمایا تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم نظام جماعت کے فیصلوں کی مکمل اطاعت کریں گے اور نظام سے ہی چمٹے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ چاہے خوشی پہنچے یا غم پہنچے، جو بھی امیر ہے اسے جھگڑنا نہیں، اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ نظام جماعت کی اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انذار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برکت ہمیشہ نظام جماعت کی اطاعت اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہی ہے۔ پھر ایک اور بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے کہ اطاعت کے ساتھ ادب ہونا بھی ضروری ہے، صرف اطاعت کافی نہیں۔ سچی اطاعت ادب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کھوکھلی رسمی اطاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو ہمیشہ اطاعت کرنے والوں کے لیے خطرہ بنی رہتی ہے۔ بس نظام جماعت کے نمائندوں کے ساتھ محبت اور ادب کا تعلق قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھیں، باقاعدگی کے ساتھ حضور کو خطوط لکھیں، حضور انور کے خطبات جمعہ اور دوسرے خطابات کو باقاعدگی کے ساتھ سنیں، خلیفہ وقت کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خلیفہ وقت کی پیش کردہ تحریکات پر لبیک کہنے والے ہوں۔ حضور انور عبداللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو دعاؤں کی تحریک فرمائی ہے وہ دعائیں باقاعدگی کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ آج سب کو یہ دعائیں دی گئی ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا حصہ بنا لیں۔ پھر خلافت کے ساتھ عبادت کا ایک گہرا تعلق ہے، بس ہم اپنی عبادتوں، مالی قربانی اور اخلاقی حالتوں کو سنوارنے والے بنیں، کیونکہ خلافت سے وہی فیض پا سکتے ہیں جو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ بس ہمیں اپنی نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، مالی قربانی میں ترقی کرنے والے بننا چاہیے۔ خلافت سے محبت اور اطاعت کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ خلیفہ وقت جو بھی اسکیم، پروجیکٹ اور ذمہ داری ہمیں دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ خلیفہ وقت نے جماعت احمدیہ مالٹا کے نام اپنے پیغام میں جو شروع میں پڑھا گیا تھا، جہاں ہمیں شرائط بیعت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی ہے، وہیں ہمیں تبلیغ کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم تبلیغی میدان میں بھی نمایاں کام کرنے والے بنیں۔ اس حوالے سے نظام جماعت جو بھی ذمہ داریاں آپ کو سونپتا ہے انہیں بر وقت اور نہایت اخلاص و وفا سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مضامین اور آرٹیکلز کی تیاری، جماعتی تبلیغی رسالہ کی تیاری، اسلامی لٹریچر کی تیاری اور اشاعت، اور پھر لٹریچر کو تقسیم کرنا، اسی طرح بک فیئر اور دوسرے مواقع پر ڈیوٹی دینا، یعنی جو بھی ذمہ داری آپ کو دی جائے آپ جوش و جذبے سے وہ کام کریں۔ کبھی یاد دہانی کی بھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے وقت کام مکمل کریں۔ یہ وہ عظیم الشان مشن ہے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کا جہاد ہر احمدی پر فرض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی بعثت کا مشن ہی دین اسلام کی تجدید اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں،
اور اس کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے، اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو بچائیں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ دعوت اللہ کے میدان میں کامیاب داعی اللہ بننے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات پر پورا اترنے کے لیے ہمیں بھی ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے اپنے نفسانی خیالات کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اور پھر اپنے گھر کے ماحول میں موجود برائیوں کو اسد باب کرنا ہوگا۔ اسی طرح نیک اور صاف ستھرے ساتھیوں کی صحبت حاصل کرنی ہوگی۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنی اخلاق اور ماحول کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہالت اور گمراہی کا خاتمہ ہو سکے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ہر احمدی مبلغ بن جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، خواہ مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بوڑھا، اسلام کا مبلغ بننا پڑے گا۔ یہ ہر احمدی کی بنیادی فرض اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی احباب جماعت کو تبلیغ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا ہر احمدی بلا استثناء مبلغ بنے، یعنی تبلیغ کرنے والا بنے۔ وہ وقت گزر گیا جب چند مبلغین پر انحصار کیا جاتا تھا، اب تو بچوں کو بھی مبلغ بننا پڑے گا، بوڑھوں کو بھی مبلغ بننا پڑے گا، یہاں تک کہ بستر میں لیٹے ہوئے بیماروں کو بھی مبلغ بننا پڑے گا۔ اور کچھ نہیں، وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تبلیغ کے جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا پس میں تمام احباب جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ تمام دنیا کے انسان کو خدائے حی و قیوم کی طرف بلائیں، مشرق کو بھی بلائیں اور مغرب کو بھی بلائیں، کالے کو بھی بلائیں اور گورے کو بھی بلائیں، عیسائی کو بھی بلائیں اور ہندو کو بھی بلائیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی بلائیں اور دہریوں کو بھی بلائیں، مشرقی بلاک کو بھی بلائیں۔ مشرقی بلاک کو بلانا بھی آج آپ کے سپرد کیا گیا ہے، اور مغربی بلاک کو بلانا بھی آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو موت کے بدلے زندگی بخشی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو مرنے والے مر جائیں گے اور اندھیروں میں بھٹکنے والے ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مت والو، اب اس خیال کو چھوڑ دو کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہارے ذمہ کیا کام لگائے گئے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے اور ہر ایک خدا کے حضور اس بات کا جواب دے ہوگا۔ تمہارا کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی تمہارا کام ہو، دنیا کے کسی خطے میں تم بس رہے ہو، کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو، تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف بلاؤ اور ان کے اندھیروں کو نور میں بدل دو اور ان کی موت کو زندگی بخش دو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دعا کر لیں۔ آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔